کرو جو کرنا ہے تسی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا مولا کے بارے میں بات نہ کرنا، بس ایتری بات ہے۔ ساڑی کو مسئلہ سمجھو، کلمہ پڑھ کے تو سمجھ نہیں آتی، بات جا کے یوں کر دو، اسی بیٹھے ساڑھے نال گل کرو۔ ہاں، اسلام سب کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، لیکن استاد رسول کو زندہ رہنے کا اسلام حق نہیں دیتا۔ کلمہ ہم کیا کریں؟ دین تو بدلا نہیں جا سکتا، مسئلے تو بدلے نہیں جا سکتے۔ شیخ رحمہ اللہ تعالی لم یصدر رسالته هذه بحمد اللہ سبحانہ بأن جعلہ جزءا منها حدما لنفسه بتخیل ان کتابہ هذا من حیث انہ کتابہ لیس کتب السلف رحمہ اللہ تعالی حتی یصدر به علی سننها ولا يلزم من ذلك عدم الابتداء به مطلقا حتى يكون بتركه اقطع بجواز اتيانه بالحمد من غير ان يجعله خبرا جزءا من کتابه۔ بس والم سے شارع ایک تحقیق کے مقام کرتا ہے اور اعتراض ہوتا ہے اور اس کو اس نے جواب دیا۔ اعتراض یہ ہو گیا کہ شیخ سے مراد ہے نا صاحب کافیہ، اس نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ کے بعد حمد کے ساتھ جو نہیں کی، بسم اللہ کے بعد اس نے حمد کو ذکر نہیں کیا۔ یہ صاحب کافیہ نے تین چیزوں کی مخالفت کی ہے، تین چیزوں کی اس نے مخالفت کی ہے۔ ایک تو اس نے کتاب اللہ کی مخالفت ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بسم اللہ کے بعد حمد کا ذکر ہے۔ دوسرا انہوں نے سلف صالحین کی مخالفت کی ہے، کیونکہ سلف صالحین اپنی کتابوں کے اندر بسم اللہ کے بعد حمد کو ذکر کرتے تھے، اس نے ذکر نہیں کیا، سلف صالحین کی مخالفت کی۔ اور تیسری اس نے حدیث پاک کی مخالفت کی، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فاقتہ۔ تو یہ جو کتاب لکھنا ہے نا تصنیف، یہ بھی تو اچھا کام ہے، لہذا اس نے کس کی مخالفت کیا؟ قرآن کیا نام ہے؟ حدیث پاک کی۔ تو اپنی کتاب کی ابتدا حمد کے ساتھ نہ کر کے اس نے تین چیزوں کی کیا کر دی؟ مخالفت کی ہے۔ جی ابھی علم سے بیان کرتے ہیں کہ تحقیق کے مقام کرتا ہے اور اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے، صاحب مصنف جو کافیہ کا مصنف تھا، اس نے تین چیزوں کے اندر مخالفت کی ہے، قرآن کی، حدیث کی اور سلف صالحین کی۔ قرآن کی مخالفت اس طرح کی ہے کہ قرآن بسم اللہ کے بعد حمد سے شروع ہوتا ہے، تو صاحب کافیہ نے بھی بسم اللہ کے بعد حمد کو ذکر نہیں کیا۔ اور حدیث کی مخالفت اس طرح کی ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ تعالی فهو اقطع، تو اس نے حدیث طیبہ کی بھی مخالفت کی، کہا کہ حمد کی ابتدا نہ کی جائے تو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور سلف صالحین کی بھی مخالفت کی، کیونکہ سلف صالحین بھی بسم اللہ کے بعد حمد کو ذکر کرتے ہیں، تو اس نے حمد کو ذکر نہیں کیا۔ سمجھ ہے نا جی؟ بے جد سے یہ درمیان میں اعتراض بھی یہ مکمل ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حدیث پاک ہے نا کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع، تو ہو سکتا ہے کہ مصنف نے زبان کے ساتھ الحمد شریف کو پڑھا ہو، تو پھر تو اس نے حدیث پاک کی مخالفت نہیں کی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ظن المومنین خیرہ، کہ مومنوں کے متعلق اچھا گمان کرو۔ تو مصنف کے متعلق بھی ہم ہے کہ اس نے جب کتاب شروع کی نا، اس نے زبان کے ساتھ کیا ہو، بسم اللہ پڑھا ہو، تو اس کا اس نے جواب دیا کہ یہاں پر یہ ہے کہ اس نے بسم اللہ کے حمد کو جو ذکر نہیں کیا، مطلب اس طرح کہ حمد کو اس نے اس کی کتاب کا جز نہیں بنایا، کتاب کا جز حمد کو کتاب کا اس نے جز نہیں بنایا۔ یہ اس نے حدیث پاک کی کیا کی، نہ اس نے تین چیزوں کی کیا کی؟ مخالفت کی ہے۔ یہ
تو جواب دیتے ہیں کہ اس اسی طرح پر کہ تم کہتے ہو نا کہ حدیث پاک کی مخالفت ہے، جی حدیث پاک کی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے کیونکہ حدیث پاک کے اندر کل امر زبان لم یبدأ بہ، ہو سکتا ہے اس نے لکھا نہ ہو سکتا ہے اس نے زبان کے ساتھ پڑھا ہو تو اس نے تو حدیث پاک کی مخالفت نہیں کی، تو اس کا اس نے جواب دے دیا کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اس نے کتاب کو بسم اللہ کو کتاب کا جز نہ بنا کر اس نے 3 چیزوں کی مخالفت کی ہے، جی سمجھے نہیں؟ قرآن پاک کی بھی یعنی مراد سے جز نہیں بنا، قرآن پاک کی بھی، سلف صالحین کی بھی اور حدیث پاک کی بھی۔ اس کا اس نے جواب دیا حزما لنفسی کہ مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ جو نہیں کی ہے یہ ہے کسر نفسی کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے۔ یہ وہ کیا کرتا ہے؟ کسر نفسی عاجزی کرتا ہے۔ کسر نفسی کس طرح کرتا ہے؟ کسر نفسی کرتا ہے 7 تخیل یعنی خیال میں ڈالنا، یعنی طالب علموں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالنے کہ میری جو یہ کتاب ہے نا کافیہ، یہ سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، میری جو یہ کتاب ہے کافیہ یہ سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ کیوں کہ میں بھی ادنا ہوں، گھٹیا ہوں، اور میری کتاب بھی ادنا ہے، گھٹیا ہے۔ سلف صالحین بھی اعلیٰ تھے اور ان کی کتابیں بھی کہتی اعلیٰ تھی، لہذا سلف صالحین اپنی کتابوں کی ابتدا بسم اللہ کے بعد حمد سے کرتے تھے، میں حمد سے ابتدا نہیں کرتا ہوں کیونکہ میری کتاب سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ چلیے اس کا جواب دیتے ہیں کہ صاحب کافیہ نے سلف اپنی صالحین کی کتاب کی ابتدا حمد کے ساتھ جو نہیں کیا تو حفظ نفسی کسر نفسی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے کسر نفسی کس طرح یعنی عاجزی کی وجہ سے، کس طرح کہ وہ طالب علموں کے ذہن کے اندر یہ خیال ڈالنا چاہتا ہے کہ میری جو یہ کتاب ہے نا کافیہ، لہذا یہ سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ سلف صالحین بھی سلف صالح کیونکہ میں ادنا ہوں اور میری کتاب بھی ادنا گھٹیا ہے، سلف صالحین بھی اعلیٰ تھے، ان کی کتابیں بھی اعلیٰ تھی، لہذا وہ بسم اللہ کے بعد حمد ذکر کرتے تھے، میں بسم اللہ کے بعد حمد کو ذکر نہیں کرتا ہوں کیونکہ میری کتاب سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ بات سمجھ آئے نا؟ اب یہاں پر یہ تو نے کہا نا لم یسد کہ وہ شیخ نے کتاب اپنی رسالے کافیہ کو شروع نہیں کیا، حاضی اپنے اس رسالے کو یعنی کافیہ کو، اس سے اعتراض کر دے، کس سے؟ شیخ ابن حاجب کی جو دوسری کتاب ہے، اس نے دوسری کتابیں بھی تو لکھے نا مختصر اصول شافیہ وغیرہ، ان کے وہاں پر اس نے بسم اللہ کے بعد حمد کو ذکر کیا ہے، صرف یہ جو کافیہ ہے اس کو یہاں پر اس نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ نہیں، حاضی کے ساتھ اشارہ کیا اس کی دوسری کتابوں سے۔ چل اب آگے کہتے ہیں کہ مستشارے نے کہا کہ اس نے اپنی اس رسالے کو شروع نہیں کیا اللہ کی حمد کے ساتھ، حاضی والی قید کے ساتھ، کس کو نکال دیا؟ مصنف کی جو دوسری کتاب ہے نا مختصر اصول ہے شافیہ وغیرہ، اس سے اعتراض کر دیا۔ کس طرح اعتراض کر دیا؟ اس طرح کر دیا کہ دوسری کتابوں کے اندر اس نے بسم اللہ کے بعد حمد کو ذکر کیا تھا، صرف اسی کتاب کے اندر اس نے بسم اللہ کے بعد حمد کو ذکر نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ آئے نا جی؟ دوسرا اس نے ایک اعتراض ہوتا ہے من حیث انہ، سے اس اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میری کتاب سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، حالانکہ اس کی کتاب سلف صالحین کی کتابوں طرح ہے، کیونکہ سلف صالحین کی کتابیں جس طرح مسائل پر مشتمل تھی، قواعد پر مشتمل تھی، اس کی جو کتاب ہے کافیہ یہ بھی مسائل اور قواعد پر مشتمل ہے، بلکہ یہ سلف صالحین کی کتابوں سے یہ اچھی ہے، کیونکہ سلف صالحین کتابوں کے اندر ترتیب نہیں ہوتی تھی، اس کتاب کے اندر ترتیب ہے۔ یہ کیسا کہتا ہے کہ میری کتاب سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے؟
جی اب آگے کہتے ہیں کہ من حیث سے ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیسے کہتا ہے کہ میری کتاب یہ گھٹیا سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، حالانکہ جس طرح سلف صالحین کی کتابیں قواعد مسائل پر مشتمل تھی، اس کتاب بھی قواعد پر مشتمل ہے، سمجھے نا جی؟ بلکہ اس کی کتاب ان کی کتابوں سے اچھی تھی، اس میں ہے ترتیب، ان کی کتابوں کے اندر ترتیب نہیں تھی۔ پھر یہ کیسے کہتا ہے کہ میری کتاب کی سلف کا کتاب نہیں ہے، اس کے ہیں جواب دیتا ہے کہ کتاب کے دو لحاظ ہیں، ایک ہے کتاب کی ذات کی لحاظ اور ایک کتاب کی لحاظ ہے کہ یہ مصنف کی میری کتاب ہے۔ جی کتاب کی ذات کے لحاظ کرو جی تو پھر کتاب جو ہے یہ سلف صالحین کی کتابوں کی طرح ہے، کتاب کی ذات کا لحاظ کرو تو ذات کے لحاظ سے یہ سلف صالحین کی کتابوں کی طرح، جیسے ان کی کتابیں قواعد مسائل پر مشتمل، یہ بھی قواعد مسائل پر مشتمل ہے۔ اور اگر یہ لحاظ کرو یہ میری کتاب ہے، اس لحاظ سے یہ سلف صالحین کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ کس طرح کہ میں بھی ادنا ہوں، میری کتاب بھی ادنا ہے، وہ اعلیٰ تھے سلف صالح ان کی کتابیں بھی اعلیٰ ہے، اس لیے میں نے اپنی کتاب اس لحاظ سے یہ میری کتاب سلف صالحین کی طرح کہ یہ میری کتاب ہے، یہ لحاظ کرو کہ یہ کتاب ہے میری، اس لحاظ سے یہ سلف صالحین کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ کتاب کے دو لحاظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کتاب کی ذات کا لحاظ اور ایک ہوتا ہے مصنف کی ذات کا لحاظ۔ اگر کتاب کی ذات کا لحاظ کیا جائے تو پھر یہ کتاب سلف صالحین کی کتابوں کی طرح ہے، اور اگر کہا جائے کہ یہ کتاب میری کتاب یہ کہ یہ میری کتاب ہے، اس لحاظ سے یہ کتاب سلف کیا ہے، صالحین کیا روٹی کرنے ہے۔ کچھ نہیں ہاں سمجھے نا جی؟ اگر یہ لحاظ کرو کہ یہ میری کتاب ہے، اس لحاظ سے یہ کتاب سلف صالحین کتابوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ میں بھی ادنا ہوں، میری کیا کتاب بھی ادنا ہے، وہ سلف صالحین اعلیٰ تھے، ان کی کتابیں بھی اعلیٰ تھی، سمجھے نا جی؟ من کر جان تو کہ بے شک شیخ رحمہ اللہ تعالی نے نئی شروع کی کیا یہ اپنے اس رسالے کو یعنی کافیہ کو اللہ سبحانہ کی حمد کے ساتھ بہت طور پر بنایا، اس کا کہ بناتا حمد کو جز اس رسالے کا، اس رسالے کا تو کیوں شروع نہیں کیا؟ واسطے کسر نفسی کے، کسر نفسی کے ساتھ خیال میں ڈالنا، یعنی طالب علم کے ذہن کے اندر ڈالنا کہ بے شک اس کی یہ کتاب، یہ جو کتاب ہے دوسری کتابوں کی شروع کر دیتی، اس کی یہ کتاب اس لحاظ سے کہ بے شک یہ اس کی کتاب ہے، یہ سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ شروع کرتا ہے اس کو حمد کے ساتھ سلف صالحین کے طریقے پر، سمجھا جی؟ بلا یلزم سے جو حدیث کے ساتھ اعتراض ہوا تھا کہ کتاب کی ابتدا حمد سے نہ کر کے اس نے حدیث کی مخالفت کی ہے، تو اس کا جواب دیتا ہے کہ اس نے کتاب کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ نہ حمد کے ساتھ نہ کر کے اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے نہ کہ اس نے حدیث کی مخالفت کی ہے، کیوں کہ حمد کو نہ لکھنا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حمد کے ساتھ بالکل ابتدا بھی نہیں کیا مطلقاً، یہ لازم نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے زبان کے ساتھ کیا ہو، لکھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے زبان کے ساتھ پڑھا ہو، یعنی حمد کو نہ لکھنا اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس نے مطلقاً کتاب کی ابتدا حمد کے ساتھ کی بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے زبان کے ساتھ بسم اللہ پڑھا ہو۔ جی آج کہتے ہیں کہ ولا یلزمہ سے وہ جو حدیث پاک والا تھا کل امر زیبار نمجودہ، سلف صالحین کے تو قرآن بھی آ گیا نا، جو دوسری کتاب بھی آ گئی، وہ جواب تو آ گیا، اس کی مخالفت نہیں ہے۔ حدیث پاک کی مخالفت اس کا جواب دیتا ہے، حدیث پاک کی بھی مخالفت نہیں کی، کیونکہ کہ بسم اللہ کو کتاب کا جز نہ بنانا نہ لکھنا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے کتاب کی ابتدا حمد کے ساتھ بالکل نہیں کی ہے، کیوں اس لیے کہ اس نے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے زبان کے ساتھ بسم اللہ پڑھی ہو، سمجھا جی؟ چلو جی
اور نہیں لازم اور نہیں آتا لازم آتا اس سے سے یعنی اسے کسے نہ لکھنے نہ سے لکھنے سے نشر ابتدا کرنا ابتدا کرنا مطلق حمد کے ساتھ مطلقاً مطلقاً. یہ اس حمد کے ساتھ مطلقاً ابتدا اسی یہ لازم نہیں آتا. نہیں ہو یہاں- سکتا اس نے زبان کے ساتھ پڑھا ہو جی یہاں تک کہ حتیٰ کہ وہ ہو حمد کے ترک ترک کرنے کرنے کے ساتھ اکتا اکتا یعنی کتاب میں برکت نہ ہو نہ ہو. واسطے جائز ہونا واسطے جائز ہونا. لانا حمد کو حمد لانا کو آنا جائز آنا اس کا حمد کے ساتھ آنا اس کا حمد کے ساتھ بغیر یہ کہ اس بغیر کو یہ بنائے جز بنائے جز اپنی کتاب کا یعنی کتاب کا جز تو نہیں بنائے جی بغیر حمد کو لائے زبان کے ساتھ کیا ہو پڑھا ہو سمجھے نا آگے بتا بھی